رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ شو کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زید پٹیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے، جس پر ہم نے بہت ساری دلیلیں زید صاحب سے سنی۔ زید صاحب، آپ نے 2 مثالیں دی تھی، سائنس نے بعد میں ایجادات کی، قرآن نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا بہت ساری مثالیں ایسی باقی ہیں۔ میں چاہوں گا وہ ساری مثالیں اب آپ تفصیل سے بیان کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن میں سورہ سبا، سورہ نمبر 34 میں آیت نمبر 3 ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں آنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل بلا وربی، کہو آئے گا میرے رب کی قسم، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، اس سے چھوٹا سا ذرہ آسمان میں یا زمین میں چھپا نہیں ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور اس سے چھوٹی اور بڑی چیزیں تمام کے تمام ایک واضح کتاب میں موجود ہیں۔ اب یہ آیت میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی طرف خاص ایڈریس ہے اور انہیں جواب دیا گیا ہے۔ سائنس میں پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ کسی بھی آبجیکٹ کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے وہ ہے ایٹم۔ یہ جو تھیوری آف ایٹمزم ہے یہ گریکس نے بتائی تھی، بڑے زمانے سے لوگ جانتے تھے۔ عربک زبان میں بھی وہ ایٹم کے لیے نام تھا ذرہ۔ تو ذرہ جو ہے وہ ہے ایٹم، سب سے چھوٹا حصہ۔ اس سینچری میں پتا چلا کہ ایٹم میٹر کا سب سے چھوٹا حصہ تو ہے، لیکن اسے آگے بھی ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز۔ اب اس سے چھوٹی چیز، جو ذرے سے چھوٹی چیز کی پاسبلٹی کہ ایٹم کو فردر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ آئیے اس آیت پر پھر غور کرتے ہیں۔ آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اس سے چھوٹی چیز ولا اصغر من ذالک، ایٹم سے، ذرے سے چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور اس سے بڑی چیز، سب کے سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں جو بات ذکر کی گئی ہے کہ اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے جو سائنس کو بعد میں پتا چلا، کلیئر ایک اشارہ ہے، انڈیکیشن۔ جی، یہ بات ایک ایسی چیز ہے جو خود انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ جو تمام زبان ہیں، یہ جو تمام لینگویج ہے، یہ جو تمام مثالیں ہیں، یہ جو تمام فریزز ہے، اس کے اندر بھی جو بات یہ کہی جا رہی ہے، کہنے والا جانتا ہے کہ ایٹم سے چھوٹی چیز بھی ہے۔ ایک اور مثال ہے اوشینولوجی کی فیلڈ کی۔ میں صرف کچھ الگ الگ فیلڈز کی کچھ مثالیں دے رہا ہوں۔ اوشینولوجی کا جب فیلڈ ایڈوانس ہوا، جب ایسے ڈائیونگ ایکوپمنٹس ڈسکور ہوئے جس سے کہ انڈر واٹر کی دنیا کا معائنہ کیا جا سکے، تو کئی چیزیں پتہ چلی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ روشنی میں جو 7 کلرز ہوتے ہیں، کہاں دکھتے ہیں یہ 7 کلرز؟ رینبو میں، رینبو میں جو 7 کلرز دکھتے ہیں، وبگیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ، یہ 7 کلرز جب روشنی پانی پر پڑتی ہے تو یہ 7 کلرز ون آفٹر دی ادر ابزارب ہونے لگتے ہیں، یعنی کہ پانی کے نیچے کے طبقوں میں کچھ کلرز نہیں جا پاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب روشنی پانی پر پڑتی ہے تو سب سے پہلا کلر جو ابزارب ہو جاتا ہے وہ ہے لال کلر۔ 15 میٹر سے 30 میٹر کے درمیان پانی کے اندر جب پہنچ گئے، 15 سے 30 میٹر نیچے، تو ریڈ کلر ابزارب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد ریڈ کلر کی جو چیزیں ہیں وہ ریڈ نہیں دکھے گی، دوسرا کلر دکھے گی، کیونکہ ریڈ کلر وہاں موجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر خون نکلے تو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا خون کا کلر کچھ دوسرا دکھائی دے گا، وہ ریڈ پیور نہیں دکھائی دے گا۔ اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اورنج کلر چلے آتا ہے 30 سے 50 میٹر میں۔ اس سے گہرے جاتے ہیں، 50 سے 100 میٹر پہنچتے ہیں تو یلو کلر بھی چلا جاتا ہے۔ اس سے نیچے جاتے ہیں 100 سے 200 میٹر میں گرین کلر چلا جاتا ہے۔ 200 میٹر کے قریب بلو کلر ابزارب ہوتا ہے۔ بلو کلر یعنی کہ کافی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ انڈر واٹر ڈاکیومنٹریز میں اکثر بلو کلر ہی دکھتا ہے۔ جی بالکل صحیح، کیونکہ بلو کلر وہاں موجود ہوتا ہے، باقی کلرز ریڈ وغیرہ یہ سب ابزارب ہو چکے ہوتے ہیں، بلو کلر پہنچا ہے تو ایک بلوئش ٹائپ کی لک ہوتی ہے ڈاکیومنٹریز کی۔ جی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 200 میٹر سے آگے بڑھنے میں وائلٹ اور انڈیگو بھی ابزارب ہو جاتا ہے۔ تقریباً 1000 میٹرز جب ڈیپ پہنچتے ہیں تو کوئی کلر وہاں نہیں پہنچتا، مطلب کہ وہاں پر پچ ڈارکنس ہوتی ہے، پچ ڈارکنس، ٹوٹل اندھیرا، کسی طرح کی روشنی نہیں پہنچتی۔ یہاں تک کہ وہ 1000 فیٹ نیچے جو
مچھیاں رہتی ہیں، اس میں سے کچھ مچھیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس خود کے جسم میں روشنی ہوتی ہے، اور وہاں پر ایسا حال ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اگر ہاتھ بھی نکالے تو دکھے گا نہیں، کیونکہ پورا کا پورا اندھیرا، فل ڈارکنس۔ اب یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی، یہ کب ہو سکتا تھا؟ جب ویسے اکوپمنٹ ڈسکور ہوئے جس سے کہ اتنی گہرائی اس ٹائم پہ پہ جانے جا کا کر انتظام ہے۔ آبزرو کیا جا سکے۔ جی، کیا یہ بات 1400 سال پہلے کسی کو پتا ہو سکتی تھی؟ نیکسٹ بالکل پاسبل تھا۔ امپاسبل ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نور میں ہے، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کا ظلمات فی بحر لجین، یا وہ اندھیرے، الفاظ پر غور کریے، اندھیرا نہیں کہا گیا، اندھیرے۔ ذرا وہ بات جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی اسے نظر میں رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اور وہ اندھیرے ان اندھیروں کی طرح، فی بحر لجین، جو ایک بڑے گہرے سمندر میں ہوتے ہیں۔ باہر سمندر، لجین گہرا سمندر، اللہ تعالیٰ نے گہرے سمندر کا ذکر کیا۔ یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، جس کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر بادل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے، یہ گہرے سمندر کے اندھیروں کی طرح ہوتے ہیں جس کے اندر موجیں اور موجوں کے اوپر موجیں۔ آج سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ جو موجیں ہمیں اوپر دکھتی ہے اس کے علاوہ ویوز، انٹرنل ویوز بھی ہوتی ہیں جو آنکھوں کو نہیں دکھائی دیتی، جو انٹرنل ویوز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موجوں کے اوپر موجیں ذکر کیا، اندھیروں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے اسے ہاتھ بھی نہیں دکھے گا۔ یہ سمندر کے اندر اتنی گہرائیاں، اندھیرے، جہاں ایک آدمی ہاتھ نکالے گا تو اسے ہاتھ بھی نہیں دکھائی دے گا، اور اتنا زیادہ ڈارکنس۔ جی۔ اور پھر اللہ نے کہا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ روشنی نہیں بناتا اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے وہاں جس کے پاس اپنی روشنی ہے، جس کے لیے اللہ روشنی نہیں بناتا اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہ مچھیاں جن کے جسموں میں، بالکل صحیح، جن کے جسموں میں وہ روشنی ہوتی ہے، تو اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورا منظر ہے کسے پتا ہو سکتا تھا 1400 سال پہلے؟ اندھیرے، اندھیرا نہیں، اندھیرے، اور موجوں کے اوپر موجیں، ہاتھ نکالو تو ہاتھ تک نہ دکھے، جو 1000 میٹر سے زیادہ کی گہرائی پر یہ چیز ہوتی ہے۔ جس کے پاس روشنی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اس کے پاس کوئی روشنی نہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم نے زمین کو ایک ایکسپانس نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح، میخیں جو ہوتی ہے، کیل جو ہوتے ہیں، کیل کا کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ کیل کھیلا جب مارتے ہیں اوپر جتنا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اوتاد کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 31 میں یہ بھی کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو ڈالا تاکہ زمین ان کے ساتھ نہ ہلے۔ تو یہاں پر یہ جو بات دی گئی ہے اوتاد، کیل، آج جا کر سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین کا جو اپر لیئر ہے، کرسٹ، میں بالکل عام فہم زبان میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کرسٹ ہے یہ بہت پتلا ہوتا ہے، ہارڈلی کچھ کلومیٹر ہوتا ہے۔ جو اوشنز ہوتے ہیں، اوشنز سمندروں کے نیچے 5 کلومیٹر ہوتا ہے، اور جہاں کانٹیننٹس ہوتے ہیں وہاں تقریباً 35 کلومیٹر تک جاتا ہے، لیکن جہاں پہاڑ ہوتے ہیں تو پہاڑوں کے نیچے وہ 80 کلومیٹر تک کرسٹ ہے، اس کے نیچے گرم ہاٹ لیئرز ہوتے ہیں، زمین کے ہاٹ لیئرز جس کے اوپر انسان نہیں رہ سکتا۔ اب یہ جو بات دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح بنایا، اور کیل کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اوپر کم اور زیادہ نیچے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سب سے اونچے پہاڑ ہمالیاز۔ جی زید صاحب، اس مثال کو میں ضرور سنوں گا کیونکہ یہ ہمارے وطن سے جڑی ہوئی بات ہے۔ ناظرین آپ بھی کہیں مت جائیے گا، وقت ایک وقفے کے بعد لوٹ کر پھر آتے ہیں فیس ٹو فیس۔ دیکھتے رہیے سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ محمد رسول اللہ، ہر نشانی ظاہر ہوگی،
پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ گھر گھر کے مسائل، شیخ خالد جمیل مکی کے ساتھ جانیے گھروں میں پیش آنے والے مسائل کے حل، ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ہماری سیکھ یہ ہے کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کریں اسلام کے لیے، یہ سب سے بڑی نصیحت لے سکتے ہیں۔ آج اگر چند لوگ بھی اس کو سمجھ جائے، آنے والے 10-20 سال میں بھی ہم کچھ کر پائے تو ایک بڑی بات ہوگی، ورنہ مسلمان جو کہ دنیا پہ اتنے زمانے تک حکومت کرتے رہے، آپ میڈیا سے دور رہے۔ آپ دیکھیے پرنٹ میڈیا میں مسلمان نہیں ہیں، نیوز پیپر کتنے مسلمانوں کی بتائیے، اور ایسے نیوز پیپر جو سب پڑھتے ہو کتنے بتائیے، انگلش ایسے نیوز پیپر آپ کو نہیں ملیں گے، کوئی بھی نہیں ملیں گے۔ الیکٹرانک میڈیا میں کیا آپ کا پارٹیسپیشن ہے بتائیے، کتنے ٹی وی چینلز ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں آپ چلا رہے ہیں، کتنے چینل ہیں نہیں بتا سکتے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں i+ ٹی وی پر۔ ہلو اسٹار کیبل سروس۔ جی ہمارے یہاں i+ ٹی وی چینل نہیں آ رہا ہے، جو کہ ایک انڈین فری ٹو ایئر ٹی وی چینل ہے۔ i+ ٹی وی؟ جی اچھا ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ i+ ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ جی ہاں بالکل، انشاءاللہ اب آپ مجھے مسلسل دیکھ سکیں گے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ہماری سیکھ یہ ہے کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کریں اسلام کے لیے، یہ سب سے بڑی نصیحت لے سکتے ہیں۔ آج اگر چند لوگ بھی اس کو سمجھ جائے، آنے والے 10-20 سال میں بھی ہم کچھ کر پائے تو ایک بڑی بات ہوگی، ورنہ مسلمان جو کہ دنیا پہ اتنے زمانے تک حکومت کرتے رہے، آپ میڈیا سے دور رہے۔ آپ دیکھیے پرنٹ میڈیا میں مسلمان نہیں ہیں، نیوز پیپر کتنے مسلمانوں کی بتائیے، اور ایسے نیوز پیپر جو سب پڑھتے ہو کتنے بتائیے، انگلش ایسے نیوز پیپر آپ کو نہیں ملیں گے، کوئی بھی نہیں ملیں گے۔ الیکٹرانک میڈیا میں کیا آپ کا پارٹیسپیشن ہے بتائیے، کتنے ٹی وی چینلز ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں آپ چلا رہے ہیں، کتنے چینل ہیں نہیں بتا سکتے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں i+ ٹی وی پر۔ ہلو اسٹار کیبل سروس۔ جی ہمارے یہاں i+ ٹی وی چینل نہیں آ رہا ہے، جو کہ ایک انڈین فری ٹو ایئر ٹی وی چینل ہے۔ i+ ٹی وی؟ جی اچھا ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ i+ ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ جی ہاں بالکل، انشاءاللہ اب آپ مجھے مسلسل دیکھ سکیں گے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
سابقہ ملاقاتوں میں میں نے اس مبارک مہینے کے فضائل اور ایسے ہی اس کا جو مقام اور رتبہ ہے اس کی ہم نے وضاحت کی تاکہ اس مہمان عزیز کا ہم استقبال اس کے مقام رتبے اور فضائل کو سمجھتے ہوئے ہم کریں۔ اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ روزہ جو شریعت اسلامیہ کا ایک اہم رکن ہے، دین اسلام کا ایک بنیاد ہے، جو ہم اس مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزے کی فضیلت اور ایسے ہی اس کی اہمیت کیا ہے تاکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہوئے اس مبارک مہینے کا استقبال کریں۔ تو پہلی بات یہ واضح ہے کہ روزہ دین اسلام کا چوتھا رکن ہے، جس طرح صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1 گواہی دینا، اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ ایسے نمبر 5 اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ الحرام کا حج ادا کرنا۔ ایسے ہی اس مبارک مہینہ میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت میں یہ ہے، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا، لیکن غور سے سنیں 2 شرطیں ہیں۔ ایمانا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، یعنی رب العزت نے فرض کیا اسی لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، واحتسابا اجر و ثواب کی نیت سے، نہ کہ اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، تمام مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، گھر والے بھی تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں، یا ہم روزہ رکھیں تو شکوہ شکایت ظاہر کرتے رہے، آج بہت ہی دھوپ تھا، آج بہت ہی گرمی تھی، آج تو پریشان ہو گیا، گویا ہم احسان جتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس لیے ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ تو بچیں ایمانا واحتسابا، جس نے روزہ رکھا ماہ رمضان کا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے، اسی کے خاطر بھوکا پیاسا رہا، تو کیا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا، سابقہ پورے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرطیں کیا ہیں؟ ایمانا واحتسابا۔ ایک ایسے ہی اس مہینے کی روزے کی فضیلت یہ ہے، جس طرح جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے نبی ارأیت ان صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ، کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں اگر میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کروں، 5 وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھوں اور حلال چیزوں کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، یعنی دور ہو جاؤں اور حلال چیزوں کو جو جائز ہے میں کر بیٹھا، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ اس شخص نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، یعنی مزید اور تطوع نوافل کا اہتمام نہیں کروں گا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جس نے فرائض کا اہتمام کیا تو جنت میں داخل ہوگا، اور روزہ رکھنا رمضان مبارک کے مہینے میں یہ جنت میں داخلے کا ایک اہم سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو جنت میں داخل کرے اور ہم سبھی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم سبھی کو اس مبارک مہینے میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ अपने DTH